اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ گے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے سامنے تو نے اف بھی نہیں کہنی، اور نہ ان کو جھڑکنا ہے، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ جب ماں باپ جوان ہو، بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات اور ان کے معاشی سارے معاملات درست کر رہے ہوں، تو اس وقت تو والدین کی بچے تعظیم کرتے ہی ہیں۔ امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے کی سخت بھی نہیں رہتی، صرف سانس کی ایک ڈوری لٹکی رہتی ہے، اور جس طرح بچہ اپنے بدن سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا، اب یہ حالت ماں باپ پر آ گئی، اور بچے کی طرح مزاج چڑچڑا ہو گیا۔ زمانے کے حالات بدل گئے، لیکن باپ کی وہ پرانی روش ہے، وہ اسی انداز میں اسی ڈگر میں بات کرتا ہے۔ یہ آزمائش کے دن ہیں، یہ امتحان کے دن ہے، اب دیکھنا ہے والدین کی اس وقت تعظیم کون کرتا ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر تیرے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں پہنچ جائیں، یا تیری خوش قسمتی کہ دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں یا دونوں پہنچ جائیں، تو پھر ان کی تو نے تعظیم کرنی ہے۔ کیا کیسے تعظیم کرنی ہے؟ فلا تقل لہما اف، تو نے ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ حضرت امام فخر الدین رازی کے حوالے سے میں آج ہی صبح یا گزشتہ شب اف کی تشریحات دیکھ رہا تھا، انہوں نے 12-13 اقوال بیان کیے ہیں، لیکن 2 قول فرماتے ہیں۔ اف یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر جو شفاف رہتا ہو، صاف رہتا ہو، مٹی پڑ جائے، ریت کا ذرہ پڑ جائے تو اس کو پھونک مار کے اس کو ہٹاتا ہے، تو وہ پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں اف کہتے ہیں۔ تو پھر اف ہر اس چیز کے لیے منقول ہو گیا جو ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو قول یہ ہے کہ والدین کے سامنے اس احتیاط سے رہو۔ دوسری بات آپ فرماتے ہیں اف کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بول و براز چارپائی پہ نکل جاتا ہے، اور انسان ان کو اٹھا کے ان کی خدمت کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، کپڑے بدلتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں جو فطری نفاست ہے اس کے تحت اس کو ماں باپ سے جو مکروہ اور ناپسندیدہ بو آتی ہے اس سے وہ بچنا چاہتا ہے۔ وہ نفرت ماں باپ سے نہیں ہوتی، وہ نفرت اس بدبو سے ہوتی ہے جو ماں باپ کے بدن سے یا چارپائی سے یا کپڑوں سے اٹھ رہی ہے۔ تو بندہ اپنے جو ہے وہ ناک پہ کپڑا رکھ لیتا ہے اس بدبو سے بچنے کے لیے۔ تو اف کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام رازی کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات سے بھی روکا گیا ہے کہ تو اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے اگر ان کو صفائی کر رہا ہوگا تو ماں باپ کے نازک دل پہ کہیں یہ بوجھ نہ آ جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے۔ اس لیے والدین کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ تو کھلے ناک سے ان کی خدمت کرے اور وہ بدبو سہتا رہے، اور اپنے ناک کے اوپر کپڑا بھی نہ رکھے کہ تیرے ماں اور تیرے باپ کے دل کے اندر اتنا خلال اور ملال بھی پیدا نہ ہو۔ یہ ہے اف کا زمرہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ، لیکن تم نے کبھی بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حضرت امام حسن فرمانے لگے، عرض کرنے لگے امی میں اس ڈر سے آپ کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ جائے اور میں عدم آگہی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اس لقمے پہ ڈال لوں اور نہ جان سکوں کہ اس لقمے کو اٹھانے کا ارادہ میری ماں کے دل میں پیدا ہو چکا ہے اور میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں، اس ڈر سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کرتا۔ یعنی ماں باپ کی تعظیم کا عالم یہ ہے، اف تک نہ کہو۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے بیٹے کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں جس طرح بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے، تو اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کے جب آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو جو حالت اس غلام کی ہوتی ہے بیٹے کی حالت یہ ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اب ان بیٹوں کو سوچنا چاہیے
جو اپنے ماں باپ کو دقیانوسی کا تانا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اولڈ فیشن ہے، انہیں کیا پتا زمانہ کہاں چلا گیا ہے، اور ان کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں، علماء نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شریعت کے جو قطعی ضابطے ہیں، ان ضابطوں اور ان قوانین کو اور ان معاملات میں تو والدین کی فرما برداری نہیں ہوگی اللہ کی اگر معصیت ہوتی ہو، لیکن جو معاملے شک والے ہیں وہاں ماں باپ کے قول کو ترجیح دی جائے۔ تو فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان سے بات اور ان کے لیے اپنے بازو بچھا لینے ہیں نرم دلی کی وجہ سے، نرمی کی وجہ سے۔ جب جانور زمین کی طرف رخ کرتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اپنے پروں کو سکیڑ لیتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جس طرح وہ جانور عزت سے اپنے بازو سکیڑ لیتا ہے اور پھیلاتا نہیں ہے، والدین کے سامنے تیری اکڑ، تیرا عہدہ، تیرا منصب، تیری شانیں، تو بڑا اونچا ہے، لوگ تجھے سلوٹ کرتے ہیں، تیرے ہاتھ چومتے ہیں، تجھے سلام کرتے ہیں، اونچی کرسیوں پہ تو بیٹھتا ہے، لیکن وہ سب وہاں چھوڑ دے اور ماں کے قدموں میں عاجز بن کے بیٹھ جا، باپ کے قدموں میں عاجز بن کے بیٹھ جا، وہاں اپنی اس کسی چیز کا لحاظ رکھ، پرندہ اوپر کو اڑے تو پر کھولے، لیکن جب نیچے آئے تو پروں کو سمیٹ لے، تیرا عہدہ، تیرا منصب باہر رہے، جب ماں باپ کے پاس آئے اس وقت تو مؤدب غلام کی صورت میں اپنے والدین کے سامنے کھڑا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا، اور اگلا حق یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اللہ میری ماں پر بھی اور میرے باپ پر بھی رحم فرما دے۔